warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स हैं वो इस वक्त मेनली दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है गुज़िश्ता एक हफ़्ते से. एक तो नवाज़ शरीफ की वापसी और ये सवालात कि क्या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे. इज़ ही गोइंग टू बी अ किंग हिमसेल्फ और ही विल रिमेन द किंग मेकर. नून लीग की जो इस वक्त कंट्रोल है, नून लीग का जो इस वक्त कंट्रोल है ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बहरहाल वो मेंटेन रहेगा, ये बड़ा एविडेंट है लेटेस्ट हैपनिंग्स से. और नवाज़ शरीफ के आने के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर की जा रही हैं. जो कोई भी छोटे मोटे केसेस ऐसे बाकी थे जिसको वो समझते हैं कि उनके लिए थ्रेट है और आने पे उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है. दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेडलाइंस में है, वो मुस्तकिल IMF है. और IMF की डील में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ख़ुद हैं. उनके आज के भी जो कौमी असम्बली में ख़यालात थे वो इतने नॉन सेंसिकल और नॉन सीरियस थे कि जब मैं ये सोचती हूँ कि MD IMF से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलते होंगे तो वो कैसे जस्टिफाई करते होंगे ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द हाउस, जो यहाँ पे वो बयानात देते हैं और फिर इंटरनेशनली जाके जो वो बातें करते हैं, उन दोनों को इक्वेट कैसे करते होंगे. इन बोथ केसेस सफरिंग एंड पे मुल्क है और तकरीबन 24-25 करोड़ अवाम है. बहरहाल न्यूज़ का अगर मैं आपके सामने एक बर्ड्स आई व्यू पेश करूं तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है. पहले मरहले में पार्टी और तमाम मामलात पर गिरफ्त के लिए दुबई में क़याम करेंगे ताकि करीब रहकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकातें कर सकें. इससे पहले ही उनके रास्ते में जितनी रुकावटें हायल हैं उनको हटाने का सिलसिला जारी है और ताहियात नाअहली की खात्मी के लिए कानून साजी कर दी गई है. मुस्लिम लीग नून के हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद वापस आएंगे और वो फ़िलहाल कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है. एक प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस था उनके ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में, जिसमें उनको लाहौर की एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला सुनाया है और बरी कर दिया है. उनके वकील का ये कहना था कि ये बदनीयती पर मबनी केस था और नए कवानीन के तहत ये केस नहीं बन सकता. यानी उस केस की जो भी बेसिस थी उनको अब जो नए नैब अमेंडमेंट लॉज आए हैं उसके बाद उसको क्वैश किया गया है कि इस कानून की बेस पे आप कोई ऐसा केस नहीं ला सकते. कानून में तरमीम करके उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करा लिए हैं और आगे आगे आप ये देखेंगे कि जब वो पब्लिक प्रोसेशंस में, कॉर्नर मीटिंग्स में या मीडिया पे आपको नज़र आएंगे तो वो कहेंगे कि हम तो अदालतों से बरी होके आए हैं और हमारे पे जितने भी केसेस थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और हमारे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश थी. सो बेसिकली जो सूरत हाल है वो अभी फ्लूइड है. ये तो वो ख़बरें हैं जो ज़राए दे रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लोग दे रहे हैं, बट हकीकत ये है कि वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनको यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल अपनी मर्ज़ी की नहीं मिलेगी, जिसमें बहुत सारे मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत टाइप के और भी इस तरह के आपको प्लान्स नज़र आएंगे, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई देंगे कि हम नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो ताकि वो अपना जो डेमोक्रेटिक पोस्चर है उसको कायम रख सकें. शायद वो किसी स्टेज पे PTI जो भी माइनस इमरान खान PTI होगी उससे बातचीत करते भी आपको नज़र आएंगे और एक ऐसा मंजरनामा क्रिएट करते हुए वो आपको लगेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स. और इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान में आती नज़र आ रही है वो नवाज़ शरीफ की मरहून मिन्नत है. ऑलरेडी कल और परसों 2 दिन के बयानात जरदारी साहब के बहुत रिकन्सिलिएटरी थे. बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की पेनिट्रेशन होने के बाद शायद जरदारी साहब को ये समझ आ गई है कि आने वाले सेटअप में जो सेंट्रल रोल होगा वो मुस्लिम लीग नून का ही होगा, तो उन्होंने भी अपनी पोस्चरिंग इस तरह की कर ली है विच इज़ पॉजिटिव टूवर्ड्स मुस्लिम लीग नून. वरना हल्के से रिपल इफ़ेक्ट्स आना शुरू हुए थे रवायती PMLN और पीपल्स पार्टी की सियासत के पिछले एक हफ़्ते के दौरान. इसके अलावा IMF से जो पाकिस्तान की हतमी डील है उसका बाज़ाब्ता ऐलान कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द मुतवक्के है. हम सब जानते हैं जो हमने बयानात सुने इसहाक डार के,
اسٹریٹجک ایسٹس پاکستان کے خطرے میں ہیں IMF کی وجہ سے, جیو پالیٹکس کی وجہ سے IMF ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, پھر واٹ IMF, پھر واٹ الیکشنز, اس کے بعد میں IMF سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا, ہماری مرضی ہوگی کہ ہم کیا ریٹ رکھتے ہیں ڈالر کا. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل اس کہ ہم مارکیٹ میں کیسے آپریٹ کریں, کیسے نہ آپریٹ کریں, اینڈ یو نیم اٹ, دیر از لائک اے لسٹ آف تھنگس دیٹ ہی سیڈ اگینسٹ IMF. اور اب 9th ریویو جو کہ ڈیو تھا بیک ان جنوری آف دس ایئر, اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کہ جو پیرس میں ایک سمٹ ہوا ہے اس کی سائڈ لائنز پہ صرف 2 منٹ کی میکسیمم جو کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی ہے, اس کو بریک تھرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے IMF جو ہے دے ہیو اگریڈ ٹو لسن ٹو اس, دے ہیو سمپلی اگریڈ ٹو لسن ٹو اس ان کیس وی ریوائز آر بجٹ. سیدھی سی بات ہے, انہوں نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا, ان کی ٹویٹ آئی تھی جو MD ہیں IMF کی, انہوں نے اپنا اولڈ سٹانس ریوائز کیا تھا کہ آپ غریبوں کے اوپر ٹیکس لگانا بند کریں, سبسڈیز دینا بند کریں, ٹیکس دا رچ, اور اپنے اندر ریفارمز لے کے آئیں اور انکلوسو پالیسیز بنائیں. اور اگر یہ سب کچھ اتنا آسان ہوتا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا. دس از ویری کلیئر, اب تک کے سینیریو سے یہ واضح ہے. اگر یہ سب کچھ اتنا آسان ہوتا تو اس بجٹ میں چینجز کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی, جو بجٹ ایک ہفتہ پہلے ہی آیا ہے. لیکن اب بجٹ میں نئے ٹیکسز بڑھا کے لگانے کی بات کی جا رہی ہے. نیو ٹیکسز ٹو انکریز ریونیو بائی $750 million. ایک فائنل اٹیمپٹ میں یہ چینجز لا کے کوشش کی جائے گی کہ IMF کو منایا جائے. اور گزشتہ 3 دن سے مستقل IMF کے ساتھ ہم 9th ریویو کے لیے بحث مباحثہ کر رہے ہیں. سو آن گراؤنڈ اگر تو یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اٹ ول ایڈ ٹو اے لٹل اسٹیبلٹی کہ آپ کو پھر باقی کریڈیٹرز بھی پیسے دے سکتے ہیں. پھر آپ کو تھوڑا بہت یہ لگے گا کہ کچھ اسٹیبلٹی آئی ہے, بٹ اٹ وڈ ناٹ مین کہ آپ کے یہاں تک جو اکانومی پہنچی ہے اس میں کوئی ریوائول آئے گا یا اس میں کوئی اسٹیبلٹی آئے گی. IMF سے رقم چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو آنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب باقی کی دنیا بھی آپ پہ ٹرسٹ کرے گی, اور آپ کے باقی کے کریڈیٹرز جن کو آپ دوست ممالک کہتے رہے ہیں وہ بھی اس کے بعد آپ کو لون دینا شروع ہوں گے. اسی طرح جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں ان کو لیز پہ دینے کا سلسلہ جاری ہے. نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں. اس کے علاوہ کراچی پورٹ جو ہے وہ دبئی UAE کی ایک کمپنی کو دے دی گئی ہے, اور کوئی بڈنگ پراپر نہیں ہوئی. جو ایک پرائیویٹائزیشن کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے, وی ڈونٹ نو کن رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت اور کن ٹرمز کے تحت وہ دی گئی ہے, لیکن یہ طے ہے کہ بہت ہی سستی $50 million پہ ایک اسٹریٹجک پورٹ 5 years کے لیے ان کے حوالے کر دی گئی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی وی ڈو ناٹ ہیو ڈیو فورمز which are active in Pakistan جن پہ یہ بات ہو سکے کہ جو پراپر ڈیو پروسیس ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن کا, جس پہ اسمبلی میں بحث ہوتی ہے, جس میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کمپلیٹ اسکروٹنی کرتی ہے کہ آپ نے ٹرمز کیا طے کی ہیں, ایگریمنٹس کیا ہوئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ہمیں صرف اخبارات کے ذریعے سے یہ خبریں ملتی ہیں. اس کے علاوہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ $50 سے بڑھا کر $60 فی لیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور گولڈن ورڈز آف اسحاق ڈار کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اسپیشل پلین ارینج کر رہے ہیں کچھ دوستوں کے لیے کہ وہ اس پہ حج پہ جا سکیں, ایک خصوصی حج پرواز ان ادر ورڈز ہم نے ارینج کی ہے. ان دوستوں سے درخواست ہے, ان پارلیمنٹیرینز سے, ان بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ جائیں اور ہمارے لیے دعا کریں حج پہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مشکلیں آسان کرے اور جو فائدہ ہم عوام کو دینا چاہتے ہیں وہ ہم دے سکیں. تو اگر فائنانس منسٹر صرف دعاؤں پہ ہی گزارا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو دیٹ سیز والیومز اباؤٹ ہز کانفیڈنس اینڈ ہز اون ڈیلیوری. بہرحال ایک اور جو انٹرنیشنل خبر ہے آج زیادہ تر وہی لائم لائٹ میں رہی. اٹ از اے میٹر آف دا ورڈس دیٹ یو یوز اینڈ دا پرسپیکٹو, دا وے یو لک ایٹ اٹ. اگر آپ ویسٹرن میڈیا کے لینس سے اسے دیکھیں گے آپ کو کسی اور طرح بات سمجھ میں آئے گی. اگر آپ رشیا کی انٹرنل پالیٹکس کے ذریعے سے اور یوکرین وار کے پرسپیکٹو سے اسے دیکھیں گے تو آپ کو بات ڈفرینٹ طریقے سے سمجھ میں آئے گی. خبر یہ ہے کہ یوکرین کے خلاف لڑنے والے رشین پیراملٹری گروپ کی ایک فوجی قیادت نے ایک طرح کی میوٹنی کر دی ہے. ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, رشینز کے خلاف, پوٹن کے خلاف. حالانکہ انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی. وہ مرسنری گروپ تو ضرور تھا لیکن وہ سپورٹ کر رہا تھا رشیا کو ان یوکرین وار.
اب سوال یہ ہے کہ مرسنریز کیا ہوتے ہیں یا پیراملٹری گروپس کیا ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یوں دوں گی کہ جس طرح اگر افغانستان کی اپنی فارمل آرمی نہیں ہے اور وہاں پر کچھ جنگجو گروپ موجود ہیں جو مل کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی فارمل فوج کو کوئی جنگ لڑنے میں کسی اگریسر کے خلاف، تو وہ سارے مرسنری گروپس اور پیراملٹری گروپ اکٹھے ہو کے وہاں کی فوج کو ہیلپ کریں گے اور ایک مل کے ایک فرنٹ بنائیں گے اگینسٹ این انیمی. یہی رشیا میں ہوا کیونکہ ان کو بہت ڈفرینٹ پولز سے تھریٹ تھی. اگر آپ رشیا کا میپ دیکھیں اٹ از ٹو ہیوج، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کا ڈیفینس اتنا آسان نہیں ہے. تو یوکرین وار کے لیے جن پیراملٹری گروپس کو یا مرسنریز کو انگیج کیا گیا تھا ان میں سے ایک ویگنر گروپ بھی تھا. یہ اس گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ اس جنگجو دستے نے فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کر دی ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین وار میں رشیا کے لیے کامیابی حاصل کرنے والے پرائیویٹ جنگجوؤں کے دستے ویگنر نے فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے آخری حد تک جانے کا اعلان کیا ہے. اب جو میں آپ کو پرسپیکٹو کی بات کر رہی تھی، اگر آپ اس کو ویسٹرن آؤٹلیٹس جو میڈیا کے ہیں ان کے ذریعے سے پڑھیں گے آپ کو میوٹنی کا ورڈ سننے کو ملے گا. میوٹنی مینس کہ ایک فارمل آرمی کے اندر بغاوت ہو جائے، وچ از رانگ، کیونکہ یہ ایک فارمل آرمی کے اندر سے بغاوت نہیں ہوئی. اس کے ساتھ اٹیچڈ ایک پیراملٹری گروپ نے ایک ڈفرینٹ پوسچرنگ کر کے اس کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اور میوٹنی کہنا یا کو کہنا ویسٹرن ورلڈ کو اس وقت اس لیے سوٹ کرتا ہے یا امریکن ڈریون میڈیا کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے گا کہ پیوٹن کی جو پالیسیز ہیں، ایگریسو پالیسیز ہیں اینڈ وار آن یوکرین ہے، اس کے خلاف خود رشیا کی فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے. However, جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ پیراملٹری گروپس اٹیچ تھے اور یہ ان میں سے ایک گروپ نے کیا ہے. The problem with having mercenaries and paramilitary group in your army is کہ یہ ہائرڈ گنز ہوتی ہیں. ان کو جہاں سے بھی ایکسٹرا منی مل جائے، ان کو جہاں سے بھی ایکسٹرا سپورٹ مل جائے، ریسورسز مل جائیں، ان کو کوئی اور سائڈ انگیج کر لے تو یہ بڑی آسانی سے، کیونکہ آپ کے سارے منوورز جانتے ہیں، آپ کی جنگ کی ساری صورتحال جانتے ہیں، آپ کے میپس جانتے ہیں، آپ کی بیٹل فیلڈ کے کیا آگے عزائم ہیں، آپ نے کیا ڈن کیا ہے، وار گیم کو کیسے لے کے آگے جانا ہے، یہ وہ سب کچھ بیچ کے ان ایکسچینج فار مور منی یا وٹ ایور ریسورسز دے وانٹ. کئی دفعہ ایکسٹرا اسلحہ، کوئی بہت ماڈرن ایمونیشن بھی ان کو مل جائے تو یہ اس کے خلاف بھی ٹریڈ کر لیتے ہیں آف انفارمیشن. تو اٹ از ٹو ہارڈ ٹو سے کہ کسی پرٹیکولر پیراملٹری گروپ نے ایسا کیوں کیا while they were fighting one war، یہ دوسری طرف جا کے انگیج کیوں ہو گئے. بہرحال ایسا ہوا ہے. اور جو پوٹن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک آرمڈ ریبیلین ہے اگینسٹ رشیا. انہوں نے اس کو پلین ورڈز میں اپنے ملک کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے. اور جو کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان ساؤتھ آف رشیا، اس کے اوپر اس وقت اس گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ان دا ورڈز آف پیوٹن اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہم بغاوت کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ اندرونی بغاوت ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا دھچکا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کو کچلنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے جائیں گے. ماسکو اور دیگر شہروں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. روسی شہر روسٹووف کی صورتحال پیچیدہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس حملے کو ناکام کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور بغاوت کرنے والوں نے رشیا کے ساتھ بغاوت کی ہے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں. دوسری جانب یہ جو پیراملٹری گروپ ہے اس نے ریسٹ آف جو سٹی ہے جو ساؤتھ آف رشیا میں واقع ہے اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کی ملٹری انسٹالیشنز پہ قبضہ کر لیا ہے. اور اٹ از بینگ سیڈ، یہ کہا جا رہا ہے، یہ صرف پوسچرنگ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ماسکو کی طرف مارچ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی کچھ لوگوں نے لگائیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ لوگ ماسکو کی طرف جا رہے ہیں، بٹ ان کی آتھینٹسٹی ابھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس نے ویڈیوز بنائی ہیں اور یہ کہاں سے اپلوڈ ہو رہی ہیں اور کیا یہ واقعی اسی روٹ کی ہیں جس روٹ کا کہا جا رہا ہے. اور ویگنر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گولی چلائے بغیر اس سٹی پہ قبضہ کیا ہے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹس اینٹی پیوٹن ہیں، اس لیے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے اس تحریک کو مارچ آف جسٹس کا نام دیا ہے. ایک بھی گولی چلائے بغیر ہم نے رشیا کے سدن ملٹری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. اٹ از اے ڈیولپنگ اسٹوری اور جب اسٹوری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی فلوئڈ ہوتی ہے. لیٹس سی کہ یوکرین کا
फ्रंट ओपन करने के बाद, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन तबाह करने के बाद रशिया को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से धचके लगाने की कोशिश की गई यूएस की तरफ से और उसके एलाइज की तरफ से. उसके बाद हार्ड कोर मिलिट्री साइड से तो अटैक किया ही गया. दिस इज़ प्रोबेबली अ थर्ड अटेम्प्ट कि फ्रॉम इनसाइड द रशिया पुतिन के ऊपर अटैक किया जाए. 23 ईयर्स से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सदर हैं रशिया के, एंड अंडर हिम अगर सिर्फ एक न्यूट्रल ओपिनियन देखा जाए तो रशिया एक दफ़ा फिर खड़ा होता ज़रूर नज़र आया. रशियन माइट ने एक दफ़ा फिर अमेरिकन को चैलेंज ज़रूर किया. गुड और बैड को हम कभी डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इसमें देयर इज़ नथिंग गुड नथिंग बैड अबाउट वॉर. लेकिन ये दो पावर्स की जंग जो है ये हमेशा से जारी है. और अब विड्रॉ करने के बाद अफ़गानिस्तान से और डिफरेंट जगहों से जो नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली हमें नज़र आ रहे हैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के, वो चाइना है और रशिया है. और दोनों के लिए 2 prong स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है. एक जगह पे मिलिट्री इंगेजमेंट है और दूसरी तरफ हांगकांग के ज़रिए से प्रोवोकेशन ऑफ वॉर जारी है. लेट्स सी हाउ दिस डेवलप्स. पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी हैपनिंग्स से भरी होती है कि इंटरनेशनल सिनेरियो पे बात करने का मौका नहीं मिलता. बट आई विल ट्राई टू कीप यू पोस्टेड ऑन दिस स्टोरी. सी यू टुमारो.